نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اور محمد السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رب المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت و جلال اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ کے کسبرا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، اور یہ تعلیم دینے کے لیے جو اسلوب رب القدوس نے اختیار کیا وہ عام معمولات سے کچھ ہٹ کر ہے۔ عام معمول سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا جسے امر کہتے ہیں، کچھ کاموں کے کرنے سے روکا
جسے نہیں کہتے ہیں، مگر والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، وہ ایسا کام ہے کہ جس کے لیے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے امر جاری نہیں فرمایا، بلکہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا اعلان فرمایا۔ اس فیصلے کا اعلان فرمایا۔ فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جب حق میں اور مخالفت میں دلائل سن لیے جائیں، دلائل سن لیے جائیں، دلائل ہو جائیں، اور پھر جو دلائل قوی ہوں، مضبوط ہوں، اوسط ہوں، ان کی بنیاد پر فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ رب القدوس۔ فیصلہ کس کا ہے؟ رب القدوس کا۔ یہ بڑا خاص ہوتا ہے کہ جہاں امر اور نہیں، یہاں فیصلہ ہے۔ اور فیصلہ کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، نہیں کی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ آ گیا۔ اور اس کے ساتھ فیصلے کی اگلی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا۔ اور پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل، اپنی عبادت کے ساتھ متصل والدین کی خدمت، والدین سے حسن سلوک، اسے بیان ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ اگر وہ تمہارے پاس اس حال میں ہو کہ بڑھاپے پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کے کسی کام پر اف تک نہ کرو، ان کے کسی کام پر اف، افسوس کا احساس نہ کرو، ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو کوئی کام جو انہوں نے کیا تجھے ناگوار گزرا انہیں کھڑکی دو۔ اف کیا ہے؟ تمہارے چہرے پر ان کے کسی عمل پر ناگواری کے آثار، ناراضگی کے آثار بھی نہ ہو، طبیعت میں گھٹن کے آثار بھی نہ ہو، اور نہ ہی کے لیے کہ تم ان کے ساتھ زبان درازی کرو، ان کی بےعدبی کرو، گستاخی کرو، ان کو چڑکی دے کر، ان کی ڈانٹ پکڑ کر کے، ان سے ناراضگی کا اظہار کر کے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا قولاً کریما، ان کے ساتھ بات کرنا ہے تو صراحت، ادب، تعظیم
اچھے سلیقے سے واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اور ان کے لیے اپنی عاجزی کے پر، عاجزی کے کندھے جھکائے رکھو، من الرحمة، رحمت کے دعائے کے ساتھ، شفقت کے دعائے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب تو دونوں پر رحم فرما، جس طرح دونوں نے بچپن میں سراپا رحمت و شفقت بن کر میری پرورش کی، سراپا رحمت و شفقت پر میری پرورش کی۔ بہت سے مقامات پر والدین کے دن کے حوالے سے تعلیمات موجود ہیں۔ میں آگے جانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں یہ ساری تعلیمات وہاں یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ والدین نے آپ کی پیدائش، بچپن، لڑکپن، جوانی، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر تک پہنچ گئے، تیرے لیے جو سراپا شفقت، سراپا راحت، سراپا سکون اور سراپا رحمت ہو کر اہتمام کیے، انتظامات کیے، وہ بھی حقدار ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کریں۔ ارشاد فرمایا اشکر لی ولوالدیک، اے بندہ مومن تجھ پر لازم ہے کہ میری عنایات پر، میرے انعامات پر، میرے احسانات پر تو میرا شکر گزار، ولوالدیک، اور جو شفقت و رحمت اور محبت تیرے لیے تیرے ماں باپ نے رکھی ہے اس پر ان کا بھی شکر ادا کر، اس پر ان کا بھی شکر ادا کر۔ اب اس شکر سے ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ ایک اللہ کی قسمت ہو گیا، والدین کا شکر ادا کرو گے وہ پہلے سے بھی زیادہ تجھ پر اپنی محبت انشاءاللہ کریں گے، جبکہ یہ بات لوہے میں لکیر کی سی ہے کہ کسی فرد بشر سے ماں باپ سے بڑھ کر اللہ اور رسول کے سوا کوئی پیار نہ کرتا تھا، نہ کرتا ہے، نہ قیامت کرے گا۔ ماں باپ کا پیار اتنا انمول، ماں باپ کے پیار کا کوئی نیم اور بدل ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ماں باپ کے احسانات کا کوئی نیم اور بدل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت ہو اور جب واجب کر دیا۔ ابھی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالی، کہتا میں نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ ثم آئی یا رسول اللہ پھر اس کے بعد قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ثم آئی
یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد، گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا والدین کی خدمت کے بعد، والدین کی خدمت کے بعد ایک صحابی بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ سے بیعت کروں، ثواب پر طلبگار ہو کر، کس چیز پر؟ الہجرت والجہاد، ابتغاء الاجر من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہو کر میں ہجرت کرنے اور جہاد کرنے پر آپ سے بیعت کروں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لک من والدین، کیا تمہارے والدین ہیں؟ اور آگے الفاظ بھی ہیں حل لک من والدین احد حی، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ماں یا باپ وہ زندہ ہے؟ قال نعم بلکہ لا ہو، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں۔ قال فتبتغ الاجر من اللہ تعالی، بس پھر تو اللہ تعالیٰ سے اجر طلب کر، کس چیز کے ساتھ؟ قال ہاں فرج الی والدین فاصل صحبتہما، فرمایا واپس لوٹ جا اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے والدین ان کی خدمت کر کے، ان سے حسن سلوک کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلب کرنا۔ اللہ سے اجر چاہیے تو یہ کام کرنا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، مسلم کی حدیث پاک۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے، اسے خرید کر آزاد کر دے، اس کے سوا کوئی بیٹا یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، فقال، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ من احب الناس بحسن صحابتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اچھی رفاقت، میری اچھی صحبت کا، میرے اچھے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس کا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ اسے عرض کیا ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ۔ یعنی دو بار حق پہلے ماں کو دیا، تیسری بار باپ کو دیا۔ اور دوسری روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من حق کو بے حسن صحبت، کہ میرے حسن صحبت کا، حسن سلوک کا، حسن خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ابلاک۔ اس سے فرمایا تیری ماں، تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرا باپ، پھر تیرے رشتہ دار۔
کہ تیرے رشتہ دار وہ تیرے مجھ میں صحبت کیا گیا. کہ ماں باپ کی خدمت کیسا کام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ایک کو یا دونوں کو، ایک کو یا دونوں کو، اور اپنے لیے جنت کو نام پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا اس کی ناک کان آلود ہو گئی. یہ وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا راغبان سن ثم راغبان سن ثم راغبان سن من ادرک بین الكبر احدهما او كلاهما فلم يدخل الجنہ. مسلم شریف کی روایت ہے. رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا فلم يدخل الجنہ، اور جنت میں داخل نہ ہو گئے. جنت میں داخل نہ ہونے والی چیز کیا؟ صرف اللہ کی خدمت نہیں کی، ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا، ان کے ساتھ نیکی نہیں کی، سو وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوا. اور یہ بات سے نشین کرنا چاہیے. بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، اس پر سزا روز آخرت ملے گی، عذاب روز آخرت ملے گی. خواہ کیسا ہی گناہ کرنا سوائے والدین کی نافرمانی، والدین سے بدسلوکی کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ پر عذاب آخرت میں ہوگا سوائے والدین کے بے ادب اور گستاخ کے. کہ جو والدین کا بے ادب اور گستاخ ہوگا وہ دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی کی صورت میں عذاب کو پائے گا، جو آخرت میں ملے گا وہ اس کی سوا ہوگا. سو نوجوانوں یہ بات سے نشین کر لو، تمہاری عزت جسے تم سمجھتے ہو تو تمہارے ماں باپ کی نسبت سے ہے. تم دنیا میں آئے، تمہاری پہلی پہچان تمہارے ماں باپ نے، تمہارے ماں باپ نے تمہیں دنیا میں لانے کا سامان دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی ذات کو رب فرمایا وہاں اللہ کے ساتھ ماں باپ کو رب کی خصوصیات سے آراستہ کیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے ہمارے رب تو ان پر رحم فرما کما ربیانی، جیسے میرے لیے میرے ماں باپ میرے رب تھے، انہوں نے میری پیدائش کے ساتھ میری پرورش کی، میری تربیت کی، مجھے کھانے کا سامان دیا، مجھے پینے کا سامان دیا، مجھے لباس دیا، میری رہائش کا انتظام کیا، میری ساری ضروریات انہوں نے پوری کی. ربیانی، وہ میرے رب ہوئے، وہ میرے رب ہوئے. کہتا ان پر رحم کرنا. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیر تابعین قرار دیا. تابعین میں سب سے اچھے اور واحد تابعی ہیں جن کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ان کے سوا کسی کا ذکر احادیث نبی میں نہیں ملتا. واحد ہے، واحد. اور مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
لہو والدۃ ہوا بہا بر، اویس کی ایک ماں ہے اور اس کے ساتھ بڑا نیکی کرنے والا، اس کی بڑی خدمت کرنے والا۔ اور میں آپ سے عرض کروں اس کی خدمت شامل کرتا ہوں اور بات نہیں کہا بندہ مومن کے لیے کیا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کوئی عمل ہوتا ہے؟ جی اگر ویسے کرنی وہ ہیں جنہوں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے مگر زیارت نہیں کر سکے۔ ماں سے اجازت لے کر آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ آئے، آقا علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس پر موجود نہیں تھے، کسی اور قبیلے کی طرف گئے ہوئے تھے۔ ماں بوڑھی تھی، ماں بوڑھی تھی، بیمار تھی، یمن کے علاقہ قرن سے چلے تھے۔ اجازت چاہی تو ماں نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا۔ قربان جائیں ویسے کرنی تیرے نصیبے پر اور تیرے عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذکر فرماتے ہیں۔ بظاہر نو ویسے کرنی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر صحابہ میں ذکر ہو رہا ہے اور صحابہ کو بتا رہے ہیں لہو والدۃ وہو بہا بر، اس کی ایک ماں ہے اور اس پر بڑی نیکی کرنے والا، اور ماں کی خدمت نے اسے کیسا کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کسی کام کے لیے کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی شکایت لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال ہے اور میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر اس میں سے خرچ کر لیتا ہے۔ شکایت لے کر مال میرا ہے اور میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر اس میں سے خرچ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا انت ومالک لابیک، اور دوسرے بات انت ومالک لوالدیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ، تو اور تیرا مال تیرے ماں باپ۔ جب تو اپنے ماں باپ کا تیرا مال کس کا؟ کیا آقا علیہ السلام نے ساتھ فرمایا الوالد فاوسط من ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے مین گیٹ بڑا دروازہ ہے، بڑا دروازہ ہے۔ پھر آ کر فرمایا رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی، باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے دو لوگوں کو دیکھا، وہ آ رہے تھے، آقا نے روک لیا، تو چھوٹا تھا اس سے پوچھا کہ تیرے کون لگتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی اس کا نام لے کر اس کے نام ہوگا اولاد کے لیے، کبھی اس کا نام لے کر اسے نہ بلانا۔ پھر فرمایا اس سے آگے کبھی نہ چلنا،
اور فرمایا اس سے آگے بڑھ کر کہیں نہ جائے۔ اب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں دی، ماں باپ کے ادب کی نسبت ہمیں وہ سمجھا دی، ہم نہ سمجھیں، ہم نہ جانیں تو اس کو ہمارا اللہ تعالیٰ سب کو بتا دیا، اللہ کے دین میں سب کو بتا دیا، ہم سیکھتے نہیں، ہمارے پاس سیکھنے کا وقت نہیں، ہمارے پاس سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ دنیا کمانے کے لیے، اسکول کالج یونیورسٹی کی پڑھائی کے لیے ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمارے پاس وقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اپنی اولادوں کو دین سکھا دو، باقی سب کچھ دین انہیں سکھا دے گا۔ دین سکھا دو، باقی سب کچھ جو تم چاہتے ہو کہ ہماری اولاد ایسی ہو وہ دین سکھا دو۔ جو کچھ دنیا پہ خرچ کرتے ہو اس کا 10واں حصہ سے تو دین پہ بھی خرچ کرو، یہ تمہارے کام آئے گا، تمہارے بڑھاپے میں تمہاری اولادیں تمہاری خدمت کریں گی، جن کے لیے تم دن بھر مارے کرتے ہو۔ پھر ماں باپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کوئی ان کی طرف ایک مرتبہ رحمت و شفقت بھری نظر سے دیکھے گا اس کے لیے حج مبرور کا ثواب، اس کے حج مبرور کا ثواب۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص ایک دن میں 100 بار دیکھے، ایک دن میں 100 بار اپنی ماں کا چہرہ، اپنے باپ کا چہرہ نظر شفقت، نظر رحمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دیکھے، اس کے لیے فرمایا ہاں اس کے لیے 100 حج مبرور کا ثواب۔ اللہ اکبر و اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب سے پاک ہے، وہ کسی کے اجر میں کمی نہیں کرے گا، اجر میں کمی نہیں کرے گا۔ اب آخری جملہ دے کے بات ختم کرنا چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، چاہتے ہیں ایک بار بولو سے بتا، چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، جی نیک ہو، آپ نیک ہو جائیں، آپ نیک ہو جائیں، کیونکہ آپ کی اولاد سب سے پہلے آپ کو دیکھتی ہے۔ آپ نیک ہیں، آپ کی اولاد خود بخود نیک ہوتی جائے، اس کے لیے پہلے رول ماڈل اس کی ماں اور اس کا باپ۔ ماں اور باپ اگر نیک نہیں اور یہ دعا کریں اولاد نیک ہو جائے تو اس کے سامنے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو ماں اور باپ کا نظر، اور اگر ماں باپ کے معاملات ایسے ہیں کہ جنہیں وہ دیکھے تو ناپسندیدہ ہو، یہ امید رکھے کہ یہ دیکھ ہو جائے، تو ایسا نہیں۔ جو بیج بوئیں گے پھل وہی لگے گا، پھل وہی لگے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج تمے کا بوئیں اور امید رکھیں کہ آم یا سیب لگے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ آم اور سیب جیسا مشترکہ پھل لینا ہے تو پھر بیج بھی سیب یا آم کا ڈالنا پڑے گا۔
اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، خود نیک دیکھو۔ بابا علیہ